السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم میں سے کوئی خود تو آیا نہیں، نہ ہم خود بنے ہیں، نہ ہم خود دنیا میں آئے ہیں، نہ پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں ہم جب آئے ہیں تو کسی نے پوچھا نہیں کہ تم نے جانا ہے یا نہیں جانا، یا تمہیں بنائیں یا نہ بنائیں۔ ہم اپنی مرضی کے بغیر یہاں آئے ہیں، تو جتنی دیر یہاں رہنا ہے اس میں بھی ہماری کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا جانے کا تو جانا پڑے گا۔ کوئی پوچھے گا نہیں کہ جی آپ نے رہنا ہے تھوڑا اور رہ لیں، یا آپ کتنا رہنا چاہتے ہیں، یا کیا کام ہے کر لیں۔ جب فیصلہ اوپر سے آئے گا کہ چلو جی، تو کوئی پوچھے گا نہیں، چاہے جتنے مرضی کام رہتے ہوں، جتنی مرضی مصروفیت ہو، چلا جائے۔ تو ہماری کوئی دنیا میں آنے میں بھی ہماری مرضی شامل نہیں، جانے میں بھی شامل نہیں۔ تو بیچ میں جتنا عرصہ ہم نے رہنا ہے، اس میں آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ حالانکہ اس میں بھی ہماری مرضی کوئی چلتی نہیں۔ دنیا میں ہر روز انسان کچھ چاہتا ہے، لیکن ہر روز اس کے چاہنے کے برعکس ہوتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو وہ نہیں چاہ رہا ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے بے بس پیدا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک سائنسدان نے اس کی، میں کل پڑھ رہا تھا کسی کتاب میں کہ سائنسدان نے وہ کئی سالوں سے وہاں امریکہ میں لگے ہوئے اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح یہ کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ تو جتنے وہ جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو انہوں نے ایک شیشے کے جار میں بند کر کے تھوڑا سا آکسیجن اندر بھیج دی، ان کے موت کا انتظار کرتے رہے۔ تو انہوں نے 36 سال کی محنت کے بعد یہ پتہ کیا کہ کوئی 21 گرام کی کوئی چیز ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے اندر سے، یا 21 گرام سے کچھ کم، اس طرح کوئی اندر سے نکلتی ہے۔ اور ایک سکیل پہ اس کو رکھتے ہیں، وہ ویٹ کم ہو جاتا ہے، وہ اتنا ویٹ کم ہو جاتا ہے جب مرتا ہے آدمی، تو اتنا ویٹ کا۔ تو انہوں نے حساب لگایا کہ یہ اتنی آکسیجن ہوتی ہے اندر جو پھیپھڑوں میں ہوتی ہے، وہ جب ساری نکل جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو ایک 21 گرام کی چیز ہے نکلتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک روح ہے، روح جب نکلتی ہے تو ختم، بس بات کہانی ختم ہو گئی۔ خون زیادہ بہہ گیا، بلیڈ زیادہ ہو گیا، گردے فیل ہو گئے تھے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا یہ ایک اللہ کا امر آتا ہے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے امر سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ جس طرح میرا جسم اللہ کے امر سے چل رہا ہے۔ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں اللہ کے امر کو۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تمہارے جسم کے اندر جو روح ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس اللہ کے ایک حکم سے تمہاری باڈی حرکت کرتی رہتی ہے، تمہارا نام بنا رہتا ہے، تمہاری پہچان بنی رہتی ہے۔ جس دن وہ امر، جس دن وہ حکم اندر سے نکلتا ہے تو تمہارا نام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نعیم بٹ ہوں، جس دن روح اندر سے نکلے گی تو نعیم بٹ نہیں کوئی کہے گا کہ یہ میت کو لے چلو جلدی سے، یہ نہیں کہے گا نعیم بٹ صاحب کو لے، نہیں، میت کو لے جاؤ، یعنی نام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کا امر نکل گیا
نام ختم. اسی طرح پوری کائنات کے اندر اللہ کا ایک امر چل رہا ہے. جس دن اس کائنات سے یہ امر نکلے گا یہ ساری کائنات ہی ختم ہو جائے گی. قرآن میں لکھا ہے نا کہ یہ پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں گے. یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے. کیسے اڑ جائیں گے؟ اب آپ اس وقت ہم پہاڑوں کو دیکھیں تو سمجھ نہیں کیسے اڑ جائیں. ابھی یہ خنجرات کی طرف جا کے دیکھیں پہاڑ ہے اور یہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے اڑیں گے جیسے روئی اڑ جاتی ہے. سمندروں میں آگ لگ جائے گی. ایک دم سارا نظام ختم ہو. کیا ہو گیا؟ اللہ کا امر نکل جائے گا. یہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا حکم ہے جس سے پوری کائنات چل رہی ہے, جس سے ہم چل رہے ہیں, ایک حکم سے. وہ حکم دینے والی ذات کیا ہے, وہ کیسی قدرت والا ہے, وہ کیسی طاقت والا ہے. آپ اللہ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات میں نہ غور کیا کرو, اللہ کی قدرت پہ غور کیا کرو. تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ ہے کیا. 7 بلین انسان دنیا میں اس وقت ہیں, تقریباً 7 بلین انسان 6000 کے قریب زبانیں بول رہے ہیں. وہ میرے ساؤتھ افریقہ سے جاننے والے وہاں حج پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے عربی نہیں آتی تو انگریزی میں بولتا ہوں, انگریزی میں دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے یہاں حج پہ. میں نے سے کہا اللہ تعالیٰ کو انگریزی بھی آتی ہے, ہمارا نہیں مسئلہ ہی. تو اللہ 6000 زبانیں ایک وقت میں لوگ بول رہے ہیں. سر غور کرو. اب میں بول رہا ہوں, آپ سب خاموشی سے میری بات سن رہے ہیں. اگر سارے بولنا شروع کر دیں تو کون سنے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اب 7 بلین انسان اپنی اپنی زبان میں, 6000 تو میں نے اندازے سے کہا ہے, پتہ نہیں کتنی زبانیں, کتنی آواز میں کون کون لوگ بول رہا ہے, کتنے لوگ بول رہے ہیں, کتنی زبانوں میں بول رہے ہیں, کتنوں کے مسائل ہیں. اللہ سب کے ایسے ہی سن رہا ہے جیسے کسی ایک آدمی کا سن رہا ہے. کیا طاقت ہے اس کی, کیا ذات ہے وہ سوچو. اللہ کی قدرت میں غور کیا کرو. کتنے درختوں پہ پتے آج لگ گئے نئے. اب بہار کا سیزن آنے والا ہے, بہار اب خزاں کا سیزن آنے والا ہے, بہار جاری ہے. اب روزانہ پتے درختوں سے گر رہے ہیں. روزانہ کتنا دنیا میں درخت ہے, کتنا جنگل ہے. جتنے پتے روزانہ گر جاتے ہیں اللہ ان کی تعداد کو جانتا ہے کہ اتنے پتے آج گر گئے. کتنے بارش کے قطرے دنیا میں برس رہے ہیں. آپ اس میں نیٹ پہ لگا کہیں دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں ضرور بارش ہو رہی ہے دنیا میں, کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے. تو جتنی بارش ہوتی ہے اللہ ان سب قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. اور اللہ کی مخلوقات کتنی بڑی ہیں, سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو بارش آتی ہے آسمان سے, بارش کے ہر قطرے کو ایک فرشتہ لے کے آتا ہے. ایک فرشتہ ایک قطرہ لے کے آتا ہے دنیا میں, اور جو فرشتہ وہ قطرہ دنیا میں لے کے آتا ہے تو دوبارہ آسمان پہ چل کے لائن میں لگ جاتا ہے کہ اب دوبارہ میں نے قطرہ لے کے جانا ہے. تو حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی, اتنے آگے لائن میں لگے ہوئے. کتنی بڑی مخلوقات, کتنی مخلوق بنائی اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ جو آپ نے مخلوقات بنائی ہیں, یہ جو مخلوقات بنائی ہوئی ہیں, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے, یہ اتنا بڑا نظام شمسی ہے, مشتری, دہرا, عطارد, یہ اتنے سیارے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اگر یہ سارے سرکش ہو جائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ سرکش نہیں ہو سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں جی میں ایسے ہی اپنے سمجھ کے لیے پوچھ رہا ہوں, اگر سرکش ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر یہ سرکش ہو جائیں تو میں اپنے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کا ایک ہی لقمہ کرے گا. اس سارا نظام شمسی ایک لقمے میں کھا جائے گا. اب کسی کو بتائیں کہ یہ زمین کو جانور ہے ایک لقمے میں کھائے لگے
زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، سورج سے 1 کروڑ لاکھ گنا مشتری ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، یہ پتہ کیا کیسے آ رہے ہیں، گلیکسیز ہیں، یہ سارے کا وہ ایک لقمہ کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی یہ جانور کدھر ہے، یہ کدھر ہے، اتنا بڑا جانور کہاں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ایک جانور نہیں ہے، ایسے بے شمار جانور میری چراہ گاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہے ہیں. اب وہ کیا چرتے ہوں گے، وہ کیا کھاتے ہوں گے. ایک فرشتہ قیامت والے دن آئے گا، جتنے سمندر ہیں، سمندر اس وقت 71% سمندر ہے، 29% زمین ہے، 75% پانی ہے. تو ایک فرشتہ آئے گا قیامت والے دن جس کا یہ جو انگوٹھا ہے نا، ایک انگوٹھا، اس انگوٹھے پہ سارے سمندروں کا پانی آ جائے گا. اب اس سے پہچانو کہ جس نے ان کو بنایا ہے، جس کے حکم سے یہ سب چل رہے ہیں، اور کوئی غلطی نہیں کسی میں ہوتی، کسی چیز میں کوئی غلطی نہیں، ہر چیز اپنے مطابق چل رہی. آج 19 اکتوبر ہے، 20 ہے، آج 19 اکتوبر ہے. 19 اکتوبر کو سورج جس وقت نکلا ہے، آج سے 1 خرب سال بعد بھی اسی وقت نکلے گا. 19 اکتوبر کو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جتنے بڑے غروب ہوئے اتنے بجے غروب ہوگا. ایسا مضبوط نظام ہے اللہ کا. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ رنگ، وہ سرخ ہے، یہ نیلا ہے، یہ ہرا ہے، یہ سبز ہے، یہ آنکھیں بتا رہی ہیں. آنکھوں کے اندر کیمرے لگے. کئی لوگوں کے یہ کیمرے خراب ہو جاتے ہیں، وہ ہرا ہی دیکھتے ہیں سارا کچھ، ان کو ہرا ہی نظر آتا ہے سارا. یہ اللہ نے کتنے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. یہ ایک آنکھ میں پیچھے لے کے کہتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، سائنسدان بتا رہے ہیں کہ 13 کروڑ کیمرہ ہے ایک آنکھ کے پیچھے. 13 کروڑ کیمرے، ان کی تارے ہیں، اور تارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. 1-2 تارے آپس میں ٹکرا جائیں تو نظر خراب ہو جاتی ہے. 13 ادھر ہے، 13 ادھر ہے. 26 کروڑ کیمرہ لے کے ہم پھر رہے ہیں. اور 7 بلین کے کتنے کیمرے ہوں گے؟ کتنی دنیا میں بھینسیں ہیں، کتنی دنیا میں بھینسیں دودھ دے رہی ہیں. کبھی غور کرنا چاہیے. ایک قسم کا چارہ بھینس کھا رہی ہے، وہ سبز قسم کا گھاس کھاتی ہے، پٹھے وہی سبز پٹھے کھاتی ہے. پھر اسی سبز پٹھوں میں سے کبھی دودھ نکال کے دیکھو کہ سبز پٹھوں میں سے جناب اس سے دودھ نکالتے ہیں، لیکن نکال لیں گے. بھینس کو ذبح کرو، چلو پٹھوں کو دفع کرو، بھینس کو ذبح کرو، اس کے تھنوں میں سے دودھ نکال کے دکھاؤ، ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلے گا. اور اب تو گائیں آئی ہوئی ہیں، وہ 28 کلو دودھ دیتی ہیں گائیں. 28 کلو دودھ. اور کس سے بنتا ہے؟ وہ چارے سے. اسی چارے سے خون بھی بنتا ہے، اسی چارے سے گوبر بنتا ہے. 2 نالیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ان نالی کے اندر سے ایک پاک چیز نکل کے باہر آ رہی ہے، اس کا نام دودھ ہے. اور دودھ کہتے ہیں دودھ بھینس سے نہیں آتا، دودھ بھینس میں نہیں ہے، دودھ تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے دودھ، بھینس میں نہیں ہے. یہ بھینس میں دودھ ہو تو ذبح کر کے نکالو، بھینس میں نہیں. اور دودھ کہاں آتا ہے؟ دودھ وہی آتا ہے جہاں پینے والا آتا ہے، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جس مادہ کو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاں دودھ آتا ہے. جہاں بچہ پیدا نہ ہو ان تھنوں میں دودھ نہیں کبھی آئے گا. لا الہ الا اللہ. اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے. اتنے بڑے نظام کو چلانے والا اللہ میری زندگی نہیں چلا سکتا، مجھے روٹی نہیں دے سکتا، میرے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہم اس اللہ کو جانتے اور اس اللہ کو مان کے، اس اللہ کی بات مانتے، اس اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان کے چلتے تو مسئلہ ختم تھا. سارا مسئلہ ہمارا یہاں پھنسا ہوا، چونکہ ہم اللہ کو نہیں جانتے. اللہ کون ہے؟
کل میں کسی جگہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ بتاؤ، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے سامنے اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی جنت کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا، دوزخ کی کوئی بات نہیں کر رہا، آپ نے سنی نہیں، تو کس طرح اس کا یقین بنے گا اللہ کا؟ کس طرح یقین بنے گا جنت کا؟ کس طرح یقین بنے گا جہنم کا؟ کیوں بنے گا؟ جبکہ نہ کوئی جنت نظر آ رہی، نہ اللہ نظر آ رہا، نہ دوزخ نظر آ رہی، اور سن بھی نہیں رہے، بات بھی نہیں ہو رہی، تو کیسے یقین بنے گا؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آتی۔ اب یہ اللہ جو اس اللہ کو جانتا ہوگا، اب بتاؤ اس کے زندگی گزارنے کا سٹائل پھر کیا ہوگا؟ جو اس اللہ کو جان لے گا، جو اس اللہ کو جان لے گا اس کا سٹائل ہی اور ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو آگے دیکھا بہت سارے لوگ جمع ہوئے، تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں جمع ہوئے، کیا ہے؟ کہا جی وہ آگے شیر ہے، وہ شیر ہے، وہ جانے نہیں دیتا کسی کو، جو جاتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ تو نے کہا شیر جی آگے، کہا میرے ساتھ۔ اب کوئی بندوق لے کے، کوئی کلاشن کوف لے کے نہیں، کہا آؤ میرے ساتھ، اور جا کے دیکھا شیر کھڑا، تو جا اس کے شیر کے پاس گئے، اس کو کان سے پکڑ کے 2 تھپڑ اس کو مارے، چل بھاگ یہاں سے، خبردار لوگوں کو راستہ تھا، کیوں تنگ کر رہا لوگوں کو، چلو۔ شیر دم ہلاتے لیتے، لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ایک بات سمجھاؤں، یہ ایک اللہ کا نظام ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، جو اس دل سے اللہ کے خوف کے سوا سب کا خوف ختم کر دے گا، اس دل سے، اس میں اللہ کا خوف پیدا کرو، باقی مخلوق کا خوف دل سے نکال دو، تو جس مخلوق کا خوف اس دل سے نکل جائے گا اللہ اس مخلوق کو تمہارے تابع کر دے گا۔ یہ فارمولا قیامت تک کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں تھا۔ اور جس دل میں، دوسری بات سن لو، جس دل میں اللہ کے علاوہ جس مخلوق کا خوف آ جائے گا اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دے گا۔ یہ ہو چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کوئی میں ایسی بات نہیں کی کہ پہلے جو پتہ نہیں، سب لکھی ہوئی کتابوں میں لکھی ہوئی پڑھ لیں۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی کا نام ہے سفینہ، وہ ایک جہاز میں بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو جہاز ڈوب گیا، ٹوٹ گیا، تو ایک تختے پہ وہ بیٹھ گئے، تختے پہ بیٹھے ایک جنگل میں جا کے اتر گئے۔ جنگل میں جب اترے، تھوڑا سا ابھی جنگل میں آگے چلے تھے تو ایک شیر آ گیا، تو شیر نے ان کو جب گھور کے دیکھا تو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاس جا کے اس کے کان میں کہا کہ او حارث، ابو حارث، اس کا شیر کی کنیت ہے ابو حارث، شیر کو ابو حارث بھی کہتے ہیں عربی میں، کہا او ابو حارث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضور کا غلام ہوں۔ جانتے ہو اب شیر کو کیا پتا حضور کا غلام کیا؟ تو شیر نے ایک دم آگے چلنا شروع کر دیا، اور شیر نے جنگل سے نکلنے کا راستہ دکھا کے گیا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ لکھی بھی باتیں ہیں۔ دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکالنا اور اللہ کا خوف پیدا کرنا، اللہ کو اپنا مالک اور خالق ماننا۔ جو اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان لے گا نا، تو اس کی زندگی گزارنے کا سٹائل کیا ہوگا؟ پھر یہ دیکھو، پھر وہ کرے گا جو اللہ کہہ رہے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرے گا بیچ میں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو غور سے، آج کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ، اس کا حل سن لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اس امت کو بتا دے کہ اے
اے میرے بندو، اللہ کرے اے میرے بندو تم صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے مجھے یاد کر لیا کرو، کچھ دیر بیٹھ کے مجھے یاد کر لیا کرو، باقی کا جتنا تمہارا وقت ہے، باقی سارے دن کی تمہاری ساری ضروریات کو میں پورا کر دوں، تمہاری ہر ضرورت میرے ذمے تم یہ کر لو۔ تم فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، اے میرے بندے تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی اوقات میں تیری کفایت کروں گا۔ حدیث کے الفاظ لکھیں، اب ہمارے لیے تو نماز پڑھنا مشکل، پہلے تو نماز پڑھنا مشکل، فجر کون، جتنے لوگوں سے پوچھو یار نماز پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ پڑھتا ہوں، فجر نہیں پڑھتا۔ 90% لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ جی فجر نہیں پڑھتے، یعنی فجر نہ پڑھنے کو کوئی بات ہی نہیں۔ اب جو فجر ہی نہیں پڑھ رہا اسے کیا پتا کہ اللہ کون ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فجر کے بعد تو روزی، فجر کی نماز کے بعد تو روزی بانٹی جاتی ہے، یہ سویا ہوا ہے، یہ روزانہ 1 کروڑ روپے بھی کمائے گا۔ یاد رکھنا میری بات غور سے، جو فجر کی نماز پہ نہیں اٹھتا اور فجر کی نماز کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہیں بیٹھتا، یہ 1 کروڑ ڈالر روزانہ کما لے یہ فقیر ہی رہے گا، اس نے فقیر رہنا ہے، یاد رکھنا، کیونکہ فقر اور غنا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، دل غنی کر دیتے ہیں اللہ، یہ پیسوں سے کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے، انتقال ہو، ان کے پاس لوگ آئے ہندوستان میں، انہوں نے کہا کہ حضرت چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو ہم نے پروگرام بنایا کہ احتجاج کریں، جیسے آج کہتے ہیں سڑکوں پہ نکلیں گے۔ یہ سڑکوں پہ نکلنا، احتجاج کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے بھائی، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں کرتے، یہ کفار کا کام ہے، جاؤ جس کو مرضی پوچھ لو۔ یہ سڑکوں پہ نکلنا، یہ احتجاج کرنا، یہ مسلمان کی بات ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ مولانا یوسف صاحب نے کیا فرمایا؟ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ نہیں، یہ احتجاج کا چکر نہیں ہے، چیزیں کیوں مہنگی ہو گئیں، چیزیں کیوں مہنگی؟ انہوں نے فرمایا، سنو غور سے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات اور چیزیں ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں، ترازو کے 2 پلڑے، جب اللہ کے احکامات کو پورا کرتے کرتے یہ پلڑا جھک جاتا ہے، اللہ کے احکام والا پلڑا جھک جاتا ہے تو چیزوں والا پلڑا اوپر چلا جاتا ہے، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور جب یہ نافرمانی کرتے کرتے یہ پلڑا اوپر چلا جاتا ہے تو چیزوں والا پلڑا جھک جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یہ آسمانی نظام ہے میرے دوستو، چیزوں کو سستا اور مہنگا اللہ کرتے ہیں، حکومتیں نہیں کرتی، یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نہیں کرتی حکومت، یہ حکومتوں سے نہیں ہوتا۔ کون سی حکومت چاہے گی اپنے ایمان سے بتاؤ کہ میرے دور میں چیزیں مہنگی ہو جائیں؟ یہ عمران خان کی حکومت چاہے گی کہ چیزیں مہنگی ہو جائیں؟ یہ اپنی چاہت سے کر رہے ہیں مہنگی، یہ اپنے شوق سے کر رہے ہیں؟ کون حکومت کہے گی میں اب میری حکومت آئی چیزیں مہنگی کر دوں میں تاکہ میری پاپولرٹی میں کمی ہو؟ کون چاہتا ہے؟ پھر بھی مہنگی ہو رہی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو رہی، تو کون کر رہا ہے بتاؤ؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر ان حکومت کے اختیار میں ہوتا مہنگی کرتے اپنے ایمان سے بتاؤ؟ وہ تو مر جاتے نہ کرتے کہ ہم ان پاپولر ہو رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ حکومت والے چاہ رہے ہیں مہنگائی نہ ہو مگر مہنگائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب پھر یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ چیزوں کو مہنگا سستا اللہ کرتے ہیں۔ اعمال پہ زندگی لاؤ، اللہ کے نبی نے ہمیں اعمال بتائے ہیں، میں اعمال بتاتا ہوں، خدا پاک کی قسم ان اعمال کو مضبوط پکڑو۔ اگر تمہارا رزق سمندر کی
کروڑویں طے میں بھی ہے تو اللہ تم تک پہنچا کے چھوڑے گا. اعمال میں درود شریف کو مضبوط پکڑو. روزانہ کے اعمال سن لو، روزانہ کے اعمال سن لو، یہ اعمال کر لو، میرے سے گارنٹی لے لو، زندگی پرسکون گزارو مزے سے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھو، درود شریف پڑھو روزانہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو درود شریف پڑھتا ہے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. جو اللہ کے نبی کے قریب ہو جائے گا، اب بتاؤ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بتاؤ. نمبر 1 درود شریف. جو درود شریف کی کثرت ہے، آج جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن جو 1000 دفعہ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، جو اس درود شریف کو 1000 دفعہ پڑھے گا اسے حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور جو روزانہ 500 دفعہ پڑھے گا، جو روزانہ 500 دفعہ اس درود شریف کو پڑھے گا، موت تک اس کی کوئی حاجت نہیں لگی، اللہ ساری ضرورتیں پوری کریں گے. کس حکومتوں کے چکر میں پڑے ہو گئے؟ حکومتیں ہمارے کام کریں، وہ تو بیچارے خود مجبور ہیں حکومتوں والے، چاہے وہ جس کی مرضی حکومت ہو، ان کے بس میں نہیں ہے. درود شریف. پھر نمبر 2 کثرت سے استغفار کرو. کثرت سے استغفار کرو. غلطیاں انسان کرتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. جو غلطیوں کے بعد استغفار کر لے گا اس کا مسئلہ صاف ہو جائے گا. ایک صحابی انہوں نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا کروں؟ گناہ ہو جائے کیا کروں؟ قربان جائیں، حضور کے نے کیا فرمایا؟ حضور کے نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم، گناہ ہو جائے کیوں کرو گناہ، تم بچو گناہ سے. یہ نہیں فرمایا. کوئی انسان گناہ کرے گا کہ گناہ ہو جائے تو فرمایا کچھ ساتھ نیکی کر لیا کرو، برابر شرابر ہو جائے گا. نیکی ساتھ فوراً نیکی کر لو. تو اس نے کہا کہ جی لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی نیکی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی بندگی سب سے بڑی نیکی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا سب سے بڑی نیکی ہے. جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. استغفار کو مضبوط پکڑو. جو استغفار کو مضبوط پکڑے گا، جو مضبوط پکڑے گا کیا مطلب کہ روزانہ 300 سے زیادہ دفعہ استغفار کر لیا کرو. جو 300 سے زیادہ دفعہ استغفار کرے گا وہ کثرت میں آئے گا. اور کثرت سے استغفار کرنے والے کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو ہر تنگی، پریشانی، مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائے گا، اور روزی اس کی وہاں سے آئے گی جہاں گمان بھی نہیں جاتا. اور روزانہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو مضبوط پکڑو، پڑھا کرو. اپنی زندگی کو اعمال پہ لاؤ میرے دوستو. مسئلے ہمارے اعمال سے حل ہوں گے. اللہ کے نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی نے اعمال بتائے. 4-5 دن پہلے میں کہیں بیان کر رہا تھا کہ اپنے ایمان سے بتاؤ یہ اعمال کس نے بتائے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں. اور اللہ کے نبی کون ہیں؟ اللہ کے نبی کوئی دانشور ہے ایسے بس بتا دیا بس ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرما رہے ہیں، اور کس عقل سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جتنی عقل اتاری ہے اس کے 100 حصے کیے. ساری عقل جو دنیا میں اتاری اس کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ 100واں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بانٹا. ایک 100واں حصہ. اور باقی اب خود سوچو کہ 7 بلین کے اندر ایک حصہ، 14 بلین کے اندر ایک حصہ، 28 بلین کے اندر ایک حصہ، 28 کروڑ بلین کے اندر ایک حصہ. اس میں میری عقل بھی ہے، اس میں شیکسپیئر کی عقل بھی ہے. بتاؤ کیا ہوگی اس کی عقل؟ ایک شیکسپیئر اس عقل سے بات کہہ رہا ہے، اور باقی 99 حصے 99 حصے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اب یہ 99 حصے والی ہستی اس 99 حصے کی عقل سے فرما رہے ہیں کہ تم کثرت استغفار کرو. اب میں نے کہا بتاؤ تمہاری بات مانو کہ حضور کی مانو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات؟
ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال آگ اور پروانے کی ہے. جس طرح پروانے آگ کی طرف بھاگتے ہیں, آگے اس کو پتہ نہیں چلتا, جل جانا ہے, بھاگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو اور میں تمہارے پیچھے سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں, تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے, ہٹ ہی نہیں رہے. میں تمہیں حل بتا رہا ہوں, تم ہٹ ہی نہیں رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو مضبوط عمل ہے, مضبوط پکڑو. جو اس کو مضبوط پکڑے پھر دیکھے ہوتا کیا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ جنت کے الفاظ ہیں, عرش کے الفاظ ہیں, اللہ کے عرش کے الفاظ ہیں, آسمانوں سے نکلے. اس کو مضبوط پکڑو. یہ اللہ کی تعریف ہے, کرو اس کو. یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا اس کو پڑھو. یہ اللہ کی وہ تعریف ہے کہ جو یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے, اللہ کو اس دعا کے قبول نہ کرنے میں حیا آتی ہے. کہ یا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ, یہ بندہ یا ذوالجلال والاکرام کہہ کے تجھ سے مانگ رہا ہے, تو آپ نہیں دیں گے؟ اللہ پھر کہتے ہیں میں ضرور دوں گا, میں ضرور, تم گواہ رہنا, میں ضرور دوں گا. اس کو پکڑو, ان اعمال کو. یہ ان اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرو میرے دوستو. یہ چھوڑو, یہ کیا باتیں کر رہے کہ حکومت نے یہ کر دیا, ہم یہ احتجاج کریں گے, چھوڑو ان باتوں. اعمال پہ لاؤ زندگی کو, پھر دیکھو تماشا. اللہ کس طرح تمہاری زندگیوں کو پرسکون کریں گے اور اللہ کس طرح دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل کریں گے. یہ اعمال جو میں نے بتائے ہیں مضبوط پکڑ لو, پھر دیکھو تماشا. کوئی دکھ, کوئی غم نہیں آئے گا. اور چھٹا عمل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں 99 بیماریاں. جس کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا, سن لو غور سے, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے 8 سال ہو گئے, 7 سال بچہ پیدا نہیں. وہ بیوی اور یہ شوہر, یہ دونوں 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کو 500 دفعہ روزانہ پڑھیں, مضبوط, چھوڑیں نا, 500 دفعہ روزانہ پڑھیں. اللہ اپنی قدرت سے اس کو اولاد نصیب فرمائے گا. روز آ کے لوگ پوچھتے ہیں, اگر پڑھو. میں نے کتنے لوگوں کو, کتنی عورتوں کو, بندوں کو یہ بات بتائی ہے, جن کو بتائی ہے اللہ کے فضل سے. میری ایک جاننے والی خاتون ہے, اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان بچہ نہیں پیدا ہوتا, 13 سال ہو گئے. تو میں نے اسے کہا یہ پڑھو. اس نے مضبوط پڑھا. پھر کئی سالوں کے بعد اس کو دوبارہ فون آیا کہ بھائی جان کوئی دعا بتائیں, بچے بند نہیں ہو رہے. اعمال ہے, اعمال کرو, اعمال پہ لاؤ زندگی. آج اس میری بات سے آج نیت کرو کہ ہم نے اپنی زندگی کو اعمال پہ لانا ہے. شکوہ شکایت نہیں کرنی زبان سے کسی سے, نہ حکومت سے, نہ کسی وزیر سے, نہ کسی بڑے سے, نہ کسی چھوٹے سے. شکوہ نہیں کرنا. اللہ جو بات کہنی ہے اللہ سے کہنی ہے, جو ضرورت پڑے اللہ سے کہو, کسی سے مت مانگو, اللہ سے کہو. اللہ ہر ضرورت کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے, بتاؤ تو کسی اور سے کیا مانگنی. اور اللہ کے نبی نے عمل بتا دیا, تھوڑے سے میں نے آج بتا دیا, پھر بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان جو عمل بتائے ہیں ان کو مضبوط پکڑ لو, ہمارے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.